بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 149 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے حکم کے وقت اعتبار ماہیت کے چوتھے حصے کو، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی بحث کا اتمام کریں گے۔ جو ہم نے ابتدا میں 3 طرح کے مقدمے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ابتدا میں 3 طرح کے مقدمے بیان کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ قول حق کو دلیلوں کے ساتھ واضح کریں گے۔ ان مقدمات میں سے ہم نے دوسرا مقدمہ شروع کیا تھا، آج اس کا چوتھا حصہ آج انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ ہمارے اوپر اعتراض وارد ہوا، اشکال وارد ہوا کہ اگر آپ ان اعتبارات کو معتبر قرار دیتے ہیں، اعتبارات ثلاث کو، تو صورت میں لازم آئے گا کہ جتنے بھی قضائے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، قضائے ذہنیہ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ البتہ مصنف نے جواب دیا کہ آپ کا اشکال اس صورت میں وارد ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو تمام موضوع یا موضوع کی قید قرار دیں، تو فرماتے ہیں اس صورت میں آپ کا اشکال وارد ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے نزدیک جو موضوع ہے وہ خود ماہیت ہے، البتہ یہ والے جو اعتبارات ہیں اس کے لیے مصحح قرار پاتے ہیں۔ اور مصححیت کے اوپر ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم آپ کو 2 طرح کے شواہد پیش کرتے ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا جو قول ہے وہ درست ہے اور ہمارا استدلال جو ہے وہ اپنے مقام پر صحیح ہے۔ پہلا شاہد ہم نے یہ پیش کیا تھا کہ ہم جتنے بھی قضایا دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جتنے بھی قضایا ان میں وضعیت جو ہوتی ہے ہمارے سامنے موضوع ہوتا ہے اور محمول ہوتا ہے۔ جب بھی ہم ان کے اوپر حکم لگاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم موضوع کا تصور کریں، پھر ہم اس کے بعد محمول کا تصور کریں، پھر موضوع اور محمول کے مابین جو نسبت پائی جاتی ہے اس کا تصور کریں، اور پھر ہم اس کے اوپر حکم لگائیں۔ مطلب یہاں پہ جو حکم لگایا جاتا ہے وہ خود موضوع پہ ہوتا ہے، موضوع کے تصور پہ نہیں ہوتا۔ حکم جو ہوتا ہے وہ محمول پہ ہوتا ہے، محمول کے تصور پہ نہیں ہوتا۔ فرماتے پاس یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تصور ہوتا ہے اس تصور کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس تصور کے بغیر اصلاً حمل ہی صحیح واقع نہیں ہوگا۔ فرماتے یہی بات ہم یہاں پہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری بحث میں بھی ایسا ہے کہ یہ جو اعتبارات ثلاث ہیں یہ خود قید قرار نہیں پاتے، بلکہ یہ مصحح اور مقوم موضوعیت قرار پاتے ہیں۔ پہلا شاہد پیش کر دیا، آج پیش کرنے جا رہے ہیں دوسرے شاہد کو۔ فرماتے دوسرا شاہد ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ جب ہم کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ لفظ اور معنی کا تصور کریں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ بھی جب ہم نے وضعیت کی بات پڑھی تھی وہاں ہم نے کہا تھا کہ وضع میں ضروری ہے لابد من تصور اللفظ والمعنی، لفظ کا تصور کرنا بھی ضروری ہے اور معنی کا تصور کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اصلاً وضعیت ناممکن ہوتی ہے، یعنی وضعیت صحیح تب ہوگی جب اس میں لفظ کا تصور بھی ہوگا اور جب اس میں معنی کا تصور بھی ہوگا۔ ہم نے وہاں پہ مثال دی تھی کہ جب ہم اپنے سامنے کیا کرتے ہیں، حیوان مفترس کو دیکھتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے حیوان کو دیکھتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایک تصویر بنا کے اس معنی کو کیا کرتے ہیں ذہن میں تصور کرتے ہیں، پھر اس معنی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ہی ذہن میں حمزہ، سین اور دال کی شکل میں ایک لفظ وضع کر کے اس کے لیے قرار دے دیتے، تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسد ہے۔ فرماتے یہاں پہ ہم نے کیا کیا، ہم نے پہلے معنی کا تصور کیا، پھر ہم نے حمزہ، سین اور دال اسد کا تصور کیا، اور پھر ہم نے کیا کیا اس لفظ اسد کو اس حیوان مفترس کے معنی کے لیے قرار دے دیا۔ فرماتے ہیں البتہ یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ خود لفظ کو استعمال کرتے ہیں، ہم لفظ کے تصور کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم معنی کو استعمال کرتے ہیں، معنی کا تصور کو استعمال نہیں کرتے۔ فرماتے یہ بہترین دلیل ہے جو ہماری اس بات کو ثابت کرے گی کہ یہاں پر بھی تصور ہوتا ہے، تصور کے بغیر اصلاً یہ وضعیت ہی درست نہیں ہوگی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب ہم حکم لگاتے ہیں تو حکم میں اصلاً تصور نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس لیے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ عِنْدَ استعمال اللفظ فی معناه، فرماتے ہیں لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنے کی صورت میں لابد من تصور اللفظ والمعنی، ضروری ہے ہر وضعیت میں کہ لفظ کا تصور بھی کیا جائے اور معنی کا تصور بھی کیا جائے۔ البتہ ولیکن تصور لیس قیدا للفظ، لیکن کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اس میں جو لفظ کا تصور کیا جا رہا ہے یا معنی کا تصور کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے، لفظ کی قید بن رہا ہے، یا پھر ولا للمعنی، اس طرح کوئی بھی قائل نہیں کہ یہ معنی کے لیے قید بن رہا ہو۔ فرماتے ہیں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، حکم جو لگتا ہے وہ خود لفظ کے اوپر لگتا ہے، خود معنی کے اوپر لگتا ہے، ان کے تصور کے اوپر حکم نہیں لگتا۔ فلیس اللفظ دالا بما هو متصور فی الذہن، فرماتے ہیں لفظ اس چیز پر دلالت نہیں کرتا کہ جو آپ کے ذہن میں جس چیز کا تصور ہے، بلکہ لفظ کس پہ دلالت کرتا ہے، لفظ حقیقت میں اس امر خارجی پہ دلالت کرتا ہے کہ جس معنی کے لیے ہمیں کیا کیا ہے، ایک لفظ کو واضح کیا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ اصلا تصور نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ البتہ وَإِنْ كَانَتْ دَلَالَتُ فِي ظرف تصور، فرماتے ہیں اس کی دلالت جو ہے وہ ظرف تصور میں ہوتی ہے، یعنی یہ تصور جو ہے وہ اس لفظ کے لیے کیا قرار پاتا ہے، ظرف قرار پاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، اگر یہ ظرف نہ ہو، اگر یہ تصور نہ ہو تو اصلاً وہاں پہ لفظ کا تصور کرنا ہی درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لفظ کو وضع کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ آپ اس کا ذہن میں تصور کریں، جب تصور نام کی وہاں پہ چیز موجود نہیں ہوگی فرماتے آپ کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع بھی نہیں کر سکیں، گویا یہ اس کے لیے قالب قرار پاتا ہے، اس کے لیے ظرف قرار پاتا ہے کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے قرار دیتے ہیں۔ فرماتے یہ تو
صورتحال ہوگی لفظ کی. اسی طرح فرماتے ہیں ولا للمعنی، فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے معنی کا، فرماتے ہیں معنی میں بھی ہم جو حکم لگاتے ہیں وہ خود معنی کے اوپر لگاتے ہیں، نہ کہ معنی کے تصور کے اوپر. ولا المعنی مدلولا بما هو متصور، فرماتے ہیں کہ جو معنی ہے وہ اس اعتبار سے دلالت نہیں کرتا کہ ہم اس معنی کی بات کریں کہ جس کا تصور کیا جا رہا ہے. معنی متصور کا حکم نہیں ہوتا بلکہ خود معنی جو جس کا ہم نے تصور کر کے حکم لگایا ہے، فرماتے ہیں وہ وہاں پہ ہماری مراد ہوتا ہے. اور جس طرح ہم نے لفظ کے بارے میں کہا کہ جس طرح لفظ میں جو ذہن ہے وہ کیا ہے، اس کا ظرف قرار پاتا ہے، ویسے ہی تصور جو ہے وہ معنی کے لیے بھی ظرف اور قالب کی حیثیت رکھتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ مَدْلُولِيَّتُهُ فِي ظَرْفِ تَصَوُّرِهِ، فرماتے ہیں اگرچہ اس کی جو مدلولیت ہے، اس کی جو دلالت ہے وہ تصور کے ظرف میں ہی ہوتی ہے، یعنی اگر وہاں پہ اصلاً تصور کا ظرف موجود نہ ہو تو وہاں پہ معنی نام کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوگی. اسی تصور کی ہی وجہ سے کیا ہے، ہمارے سامنے معنی وجود میں آتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وَيَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ التَّصَوُّرُ قَيْدًا لِللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تصور ہے وہ معنی کے لیے قالب قرار پاتا ہے، ظرف قرار پاتا ہے. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تصور ہے وہ لفظ کے لیے بھی کیا قرار پاتا ہے، قالب اور ظرف قرار پاتا ہے. البتہ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم تصور کو لفظ اور معنی کی قید قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں یستحیل، یہ محال ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. ومع ذالک، فرماتے ہیں جب ہم اس کے استحال اور محال ہونے کے قائل ہو جائیں گے، فرماتے ہیں لا یصح الاستعمال بدونہ، فرماتے جب تک ہم لفظ کا تصور نہیں کریں گے اور جب تک ہم معنی کا تصور نہیں کریں گے، ہم کیا ہے اصلاً وہاں پہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. استعمال کی بنیادی شرط ہے کہ اگر آپ کسی لفظ کو کسی معنی حقیقی میں استعمال کرنا چاہیں گے تو پہلے لفظ کا تصور کریں گے، پھر معنی کا تصور کریں گے، پھر آپ اس کے لیے وضع کر دیں گے. وضع جب ثابت ہو جائے گی تب آپ کے لیے استعمال کرنا صحیح ہو. یعنی استعمال جو ہے وہ سب سے پہلے کس مرحلے سے گزرتا ہے، سب سے پہلے تصور کے مرحلے سے گزرتا ہے. لیکن جب استعمال آپ کرتے ہیں وہاں پہ تصور نام کی چیز نہیں، جب آواز کر کے حکم لگاتے ہیں وہاں پہ تصور نام کی چیز نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے، اس کا کام چراغ کی مانند کہ صرف روشنی پہنچاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا. بس کیا نتیجہ نکلا ہمارے سامنے، فرماتے فالتصور مقوم للاستعمال لا للمستعمل فیہ ولا لللفظ. فرماتے یہاں پہ جو ہم تصور کر رہے ہیں، لفظ کا تصور کر رہے ہیں اور معنی کا تصور کر رہے ہیں، یا جس طرح ہم نے قضیے کے بارے میں کہا تھا کہ ہم قضیے میں کیا کرتے ہیں، موضوع کا تصور کرتے ہیں یا محمول کا تصور کرتے ہیں. فرماتے تمام کے تمام صورتوں میں، اور اسی طرح یہ ہماری صورت کو بھی شامل ہے. کیا مطلب، معنی نفی میں ہم کیا کرتے ہیں، اعتبارات ثلاث کو ماہیت کی موضوعیت کے ہم کیا کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں. فرماتے ان تمام صورتوں میں جو تصور ہے وہ حقیقت میں کیا ہے، مقوم للاستعمال، وہ خود استعمال کا مقوم ہے، استعمال کے لیے مصحح قرار پاتا ہے، یعنی استعمال کو ہمارے لیے صحیح قرار دیتا ہے. بس اس کا یہ کام ہے، اس سے زیادہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ استعمال کو صحیح قرار دیتا ہے لا للمستعمل فیہ، جس پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لیے مقوم قرار نہیں پاتا. مستعمل فیہ کی شرط نہیں ہے بلکہ یہ استعمال کے لیے مقوم قرار پاتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں یہ مقوم ہوتا ہے استعمال کے لیے، لا للفظ، لفظ کے لیے مقوم نہیں ہوتا. اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ هُوَ مُقَوِّمٌ لِلْحَمْلِ، اس طرف حمل کے لیے مقوم ہوتا ہے، وَمُصَحِّحٌ لَهُ، اور حمل کو صحیح کرنے والا ہوتا ہے. لا للمحمول، نہ تو یہ محمول کا مقوم ہوتا ہے، ولا للمحمول علیہ، اور جس پر حمل کیا جا رہا ہے یعنی مراد کیا ہے، موضوع، اور نہ یہ موضوع کے لیے کیا ہوتا ہے، مقوم ہوتا ہے، بلکہ کس کے لیے ہوتا ہے، یہ استعمال کے لیے فقط اور فقط کیا ہوتا ہے، وہاں پہ مصحح ہوتا ہے. اسی طرح معمول کے باب میں صرف حمل کو صحیح کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا مزید کوئی استعمال نہیں ہے. اسی طرح معنی نفی میں اعتبارات ثلاث جو ہے ماہیت کی موضوعیت کو صحیح کرنے کے لیے اور اس کو مقوم کرنے کے لیے آتے ہیں، البتہ اس کے لیے قید قرار نہیں پاتے. وَعَلَى هَذَا، فرماتے ہیں اب ہم دینے جا رہے ہیں اس بات کا نتیجہ. ہم نے اب تک جو گفتگو بیان کی اس سے کیا نتیجہ نکلا، فرماتے ہیں يَتَّضِحُ مَا نَحْنُ بِصَدَدِ بِيَانِهِ، فرماتے ہیں آپ کے لیے بات واضح ہو چکی ہے کہ جس کو ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے، جس کو ہم ابتدا سے بیان کرنا چاہ رہے تھے، اب ہم نے مختلف دلیلیں دے کر، مختلف قسم کے شواہد پیش کر کے، باقی دلیلوں کو باطل قرار دے کے ہم نے اپنے مدعا کو ثابت کر دیا. فرماتے ہیں آپ کے لیے بات واضح ہو چکی ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّزَعَ اللَّفْظَ لِلْمَعْنَى، جب ہم اس بات کا ارادہ کریں، جب ہم چاہیں کہ کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کر دیں، لا يُعْقَلُ أَن نَّكْسُرَ اللِّحَاظَ،
علی ذات المعنی بما ہوا فرماتے ہیں اس میں اصلاً معقول نہیں ہے، کوئی بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ ہم وہاں پہ لحاظ صرف ذات معنی پر رکھیں، یعنی ماہیت بما ہوا، ماہیت کے اوپر ہم کیا رکھیں، نظر کو موقوف کر دیں، معقت ان نظر ان کل ما عداہ فرماتے ہیں کسی بھی امر خارجی سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم اس ذات ماہیت پر اور ذات معنی پر کیا کر دیں، اپنی نظر کو موقوف کر دیں۔ لا یعقل، یہ اصلاً معقول نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں ہمیں ماہیت کو کسی امر خارجی کے ساتھ لحاظ کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا لفظ اور معنی کیا ہے، وہاں پہ ہمیں امر خارجی کا لحاظ کرنا پڑ رہا ہے، محمول اور موضوع میں کیا ہے، وہاں پہ بھی لحاظ کرنا پڑا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب ماہیت کے لیے ہم نے کوئی حکم لگانا ہے ماہیت کے اوپر، تو لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں، اس کے ساتھ کسی امر خارجی کا مقایسہ کریں۔ بغیر مقایسہ کے ماہیت بما ہوا، ماہیت کے اوپر آپ کسی بھی قسم کا حکم نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ وجہ فرماتے ہیں لأن الوضع، ہم کہتے ہیں نا ماہیت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ماہیت کا معنی موضوعہ دیکھتے ہیں، وضع دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں بنیاد ہماری وضع ہے، اور وضع کیا ہے، فرماتے ہیں وضع جو ہے حقیقت میں لأن الوضع من المحمولات الواردۃ علیہ، فرماتے ہیں وضع جو ہے وہ کیا ہے، خود ایک معمول خارجی ہے۔ فرماتے ہیں جو خود ایک معمول خارجی ہے، بلا وہاں پہ کیسے کہہ سکتے کہ میں وضع تو کر رہا ہوں لیکن کسی امر خارجی کا لحاظ نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وضع کی بات کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع کر دیا، وضعت اللفظ للمعنی یا حکمت اللفظ للمعنی، میں نے فلاں معنی کے اوپر فلاں لفظ کا حکم لگا دیا، یا میں نے فلاں معنی کے لیے فلاں لفظ کو وضع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ خود ایک معمول خارجی ہے، یہ ایک عمل ہے۔ فرماتے ہیں یہ خود معمول خارجی ہے، بلا وہاں پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت بما ہوا، ماہیت مراد لی جا سکتی ہے، ہم وہاں پہ امر خارجی کو مقایسہ نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں لأن الوضع من المحمولات الواردۃ علیہ، فرماتے ہیں کہ وضع خود محمولات خارجیہ میں سے ہے جو کہ کیا ہے، کسی ماہیت کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر کیا ہے، وارد ہوتی ہے۔ جب وارد ہوتی ہے فلا بد ان یلاحظ المعنی حینئذ مقیسا الی ما هو خارج عن ذاتہ، فرماتے ہیں پس اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے، البتہ کس صورت میں، جب ہم اس کو اپنی ذات سے خارج کر کے کسی دوسری امر خارجی کے ساتھ کیا کریں، اس کا قیاس کریں۔ وہ قیاس کیا ہے، تین صورتوں میں ہو سکتا ہے، فقط یؤخذ بشرط شیء، وقد یؤخذ بشرط لا، وقد یؤخذ لا بشرط، کبھی وہ بشرط شیء کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ بشرط لا کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی وہ لا بشرط کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی ہر حال میں ضروری ہے کہ ماہیت کا امر خارجی کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تاکہ ہم کیا کریں، اس کے اوپر کسی چیز کا حکم لگا سکیں۔ فرماتے ہیں جب حکم لگانا ہے آپ نے تو ہمیں ناچار کیا ہے، اس کا ان تینوں اعتبارات میں سے کسی ایک اعتبار کے ساتھ مقایسہ کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم مقایسہ کر رہے ہیں، اس مقایسے کا مطلب آپ الٹ مت سمجھیے گا، اس مقایسے کا آپ کوئی اور مطلب نہ لیجیے گا۔ ولا يلزم ان يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهنی، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تینوں اعتبارات کو مراد لیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو موضوع ہے وہ خود اعتبار ذہنی کے اعتبار سے معنی ہماری مراد نہیں۔ یعنی کیا مطلب، یعنی آسان وہی جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہاں پہ جو موضوع ہے وہ خود ماہیت کے ساتھ ان اعتبار ذہنی کو شامل نہیں کیا گیا، نہ بطور قید کے، نہ جزء موضوع کے، اور نہ ہی تمام موضوع کے، بلکہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ بل الموضوع له نفس المعتبر وذاتہ، خود ذات، خود ماہیت، خود طبیعت یہاں پہ موضوع قرار ہوتی ہے، لا بما ہوا معتبر، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم موضوع کو بما ہوا موضوع کی بجائے کیا کریں، موضوع بما ہوا معتبر، یعنی ایسا موضوع کہ جس میں فلاں چیز معتبر ہو، فرماتے ہیں اس کو یعنی ہم یہاں پہ معتبر قرار نہیں دیتے، یعنی ہم کیا کریں، موضوع کے ساتھ ہم قید قرار دے دیں، اعتبار قرار دے دیں ان تین اعتبارات میں سے کسی ایک چیز کا۔ فرماتے ہیں لا، ہم یہاں پہ ایسا نہیں کرتے، اور آپ بھی اس کا لازمہ یہ ہرگز نہیں سمجھے گا۔ اگر ہم اعتبارات ثلاث کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہاں پہ ان کو موضوع کی قید قرار دیتے ہیں، بلکہ حقیقت میں کیا ہے، والاعتبار مصحح للوضع، جتنے بھی اعتبارات ہیں وہ وضع کے لیے مصحح اور مقوم قرار پاتے ہیں، اس سے زیادہ اور کسی چیز کو یہ بیان نہیں کرتے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، اعتبارات ثلاث کے مصحح ہونے پر ہم نے دوسرا شاہد یہ پیش کیا کہ وضع میں لفظ اور معنی کا تصور ضروری ہے تاکہ وضعیت صحیح ہو جائے، مگر یہ تصور ہوتا ہے یہ محکوم علیہ نہیں ہوتا، یعنی اس تصور کے اوپر ہم حکم نہیں لگاتے، بلکہ یہ تصور جو ہوتا ہے صرف مصحح استعمال اور مصحح موضوعیت ہوتا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ معنی حنفی میں جتنے بھی اعتبارات ثلاث ہیں وہ کیا ہے، موضوعیت کے لیے مصحح اور مقوم قرار پاتے ہیں۔ پس ماہیت محملہ اور ماہیت من حیث ہیہ کو ہم موضوع قرار نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے
کہ ان میں امر خارجی کا تصور نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں جب ہم اس کے اوپر حکم لگائیں گے تو اس میں امر خارجی کا تصور بہرحال ہمیں کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اس لحاظ سے اعتبارات ثلاث کے متعلق مصنف کا نظریہ ثابت ہو گیا کہ ان میں سے کسی ایک کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے تاکہ ماہیت پر حکم لگانا صحیح ہو، البتہ یہ حکم کو صحیح کرنے والے ہوں گے، حکم میں یہ قید شمار نہیں ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔